کوئی شخص کتنی ہی دوا یا علاج کر لے، اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک صحت مند طرز زندگی نہ اپنائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحت مند زندگی اپنانے کے لیے کم از کم آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ ناظرین، میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور میں ایک سرٹیفائیڈ یعنی کہ سند یافتہ حکیم ہوں اور پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ اپنے مریضوں کا یونانی اور قدرتی ادویات کے ذریعے علاج کر رہا ہوں۔ میرا یہ چینل اور ویڈیو بنانے کا مقصد اپنا تجربہ اور علم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اکثر بیمار رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائیوں کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صحت مند طرز زندگی نہیں گزار رہے۔ بہتر ہے کہ آپ ایک صحت مند طرز زندگی، ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آ جائیں۔ ہماری صحت کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے اسٹریس مینجمنٹ یعنی ذہنی دباؤ کو کم کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈائٹ مینجمنٹ یعنی کہ ایک صحت مند غذا کا لینا۔ تیسرے نمبر پر ہے فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ ریسٹ یعنی کہ جسمانی ورزش وغیرہ کرنا اور آرام کرنا۔ اور آخر میں ہے ہائیجین یعنی کہ صفائی کا خیال رکھنا۔ آئیں ان چاروں ستونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسٹریس مینجمنٹ یعنی کہ ذہنی دباؤ کو کم کرنا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے غذا سے بھی پہلے اسٹریس مینجمنٹ کو کیوں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ ہمارے تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کتنی اچھا علاج کر لیں، کتنی اچھی دوا کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک اگر آپ کے ذہن پر دباؤ موجود ہے، اور یہ چیز آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں عام نظر آئے گی۔ تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو منفی خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ غصہ، نفرت، غم وغیرہ، اور مثبت خیالات کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر عبادات اور اذکار زیادہ سے زیادہ کریں۔ نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ تلاوت قرآن پاک صبح اور رات کو لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ اذکار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اذکار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اس کی توجہ ذکر کی طرف ہو جاتی ہے اور دیگر خیالات اس کے دماغ میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ مراقبہ یعنی کہ میڈیٹیشن کریں، کم از کم 5 سے 10 منٹ تک صبح اور شام کو۔ مراقبے اور میڈیٹیشن کی کئی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر بآسانی مل جائیں گی۔ ڈائٹ مینجمنٹ یعنی کہ صحت مند غذا کا استعمال کرنا۔ سب سے پہلا اصول تو یہ اپنائیں کہ خوراک کم از کم کیا کریں، مطلب جب بھی آپ کھانا کھائیں تھوڑی جگہ معدے میں خالی چھوڑا کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گھر کا تازہ کھانا کھایا کریں۔ پیکج فوڈ اور ہوٹلوں کا کھانا کم از کم کیا کریں۔ خوراک میں سبزیوں اور فروٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کم از کم 50%، اور اس میں ویرائٹی رکھیں، مطلب انواع اور اقسام کی موسم کے حساب سے جو بھی سبزیاں اور فروٹ آ رہے ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس سے آپ کا سبزیوں سے دل بھی تنگ نہیں ہوگا اور ہر قسم کے منرل آپ کی غذا کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ 20 سے 25% کے قریب پروٹین والی یعنی لحمیات والی چیزیں استعمال کیا کریں، مثلا چھولے، دالیں، لوبیا، سفید گوشت پہ مرغے کا گوشت، بکرے کا گوشت اور مچھلی وغیرہ شامل ہے۔ ان تمام چیزوں میں کوشش کریں کہ مرچ، مسالہ، روغن کم از کم ہو۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ چکی کا بغیر چھنا ہوا آٹا ہی روٹی کے لیے استعمال کریں۔ اگر یہ آٹا آپ کے لیے میسر نہ ہو تو آپ براؤن بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کم از کم 8 گلاس روزانہ لازمی پیا کریں۔ بادی اور نشاستہ زار غذا سے پرہیز کریں، یا کم کھائیں یا بالکل نہ کھائیں۔ ان غذاؤں میں کیا کیا شامل ہے؟ ان غذاؤں میں شامل ہے آلو، کچالو، بڑا گوشت، چاول، چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، سفید آٹا، انڈے، جانوروں کی چربی، روغن، مرچ، مسالہ وغیرہ۔ فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ ریسٹ یعنی کہ جسمانی ورزش اور آرام۔ 7 سے 10 گھنٹے تک نیند لازمی کریں۔ اگر یہ نیند رات کو پوری نہ ہو سکے تو کوشش کریں کہ دن کو پوری ہو۔ کوشش کریں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے 60 سال کے درمیان ہے تو آپ کو کم از کم 30 منٹ سے 60 منٹ تک ورزش روزانہ لازمی کرنی چاہیے۔ ورزش کس حد تک سخت ہو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی
عام زندگی میں جسمانی محنت کتنی ہے، مطلب آپ کا کام کس نوعیت کا ہے، یا بیٹھے رہنے کا ہے یا اس میں جسمانی محنت بہت زیادہ ہے۔ جب بھی ورزش کریں کوشش کریں کہ اس سے پہلے وارم اپ ایکسرسائزز لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 2 بار پٹھوں کو طاقت دینے والی یعنی کہ مسلز ایکسرسائز لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی عام زندگی میں بھی آپ کا کام بیٹھنے کا ہے تو کوشش کریں کہ درمیان میں وقفے لیا کریں اور تھوڑی چہل قدمی کر لیا کریں۔ تمام کام اپنے ہاتھ سے ہی کریں اور کسی دوسرے پر زیادہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ کوشش کریں کہ عام زندگی میں آپ کی کمر اور کندھے ہمیشہ سیدھے رہا کریں، اس سے اعصاب اور پٹھوں پر دباؤ کم سے کم پڑتا ہے۔ ہائیجین یعنی صفائی کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلے تو ہاتھ لازمی دھویا کریں اور خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد۔ اس کے علاوہ روزانہ غسل کیا کریں، پانی فلٹر کر کے استعمال کیا کریں، کوئی بھی چیز کھانے یا پکانے سے پہلے اسے لازمی دھو لیا کریں، اور خاص طور پہ وہ شخص جو کہ کھانا بنا یا پروس رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھانا بنانے سے پہلے اور بعد میں لازمی اپنے ہاتھ دھویا کرے۔ جب بھی آپ کا باہر جانا ہو کسی کام کے لیے کوشش کریں کہ ماسک لازمی پہنیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ طب یونانی میں ایک مشہور کہاوت ہے، جو شخص پرہیز نہیں کرتا اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا اس پر عموماً کوئی دوا بھی بہتر کام نہیں کرتی، اور جو شخص اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور پرہیز کرتا ہے اسے عموماً کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا آئیکن کا دبانا نہ بھولیے تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اسے لائک کیجئے۔ خوش رہیے، صحت مند رہیے، اللہ حافظ۔